अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आमिर खाकवानी। काजी फ़ायद ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए हैं। उनके आने से कुछ तब्दीलियों का अमल भी शुरू हुआ है, खुशगवार तब्दीलियाँ। कल उन्होंने जो ओथ लिया है वो भी एक बड़ा दिलचस्प एक अहम बात थी। अपनी अहलिया को अपने साथ उन्होंने खड़ा किया। पाकिस्तान में इसकी रवायत नहीं है, लेकिन बाहर इसकी रवायत है। सदर ओबामा का भी हल्फ उनकी अहलिया साथ थी, कुछ और यूरोपीय मुल्कों में। पहले मेरा भी ख्याल था कि शायद दुनिया भर में इसकी रवायत नहीं है, लेकिन फिर लोगों ने, जब मैंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लिखी तो लोगों ने बहुत सारी चीज़ें भेजी, तो अंदाज़ा हुआ कि कई मुल्कों में है। बहरहाल एक एक नई रवायत है यहाँ पे, अब शायद इसको फॉलो किया जाए। इसमें बुरा भी नहीं है, रूल्स इसको ममानत नहीं करते। लेकिन आज देखें एक और इम्पोर्टेंट उन्होंने किया कि एक फुल कोर्ट पूरा एक जो उसकी कार्रवाई है वो लाइव टेलीकास्ट हो रही है। ये भी अहम बात है। कादी फ़ायद ईसा साहब के चीफ जस्टिस बनने से असल जो सवाल है वो ये उठ रहा है तहरीक इंसाफ के लोगों में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों में, क्या इमरान खान को कोई रिलीफ मिल सकता है, या तहरीक इंसाफ की गर्द जिस तरह एक शिकंजा सा कसा हुआ है कवानीन का और उनके लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। लीडर, उनके बेशतर लीडर जेलों में हैं या भागते फिर रहे हैं और बहुत तंग हैं बहुत ज़्यादा, और एक ज़मानत होती है फिर किसी और केस में पकड़े जाते हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। तो क्राइसिस एक तरह का पूरा है। लोगों को ये लग रहा है कि इसमें क्या बेहतरी होगी। नहीं, सवाल उनका ये है, क्या उसको रजिस्ट कर पाएंगे जस्टिस काजी फ़ायद ईसा, और एस्टेब्लिशमेंट का जो दबाव है वो उसे सस्टेन करेंगे, उसे रोकेंगे, उसे वो करेंगे या नहीं। और फिर कई अहम केसेस अभी आगे भी चल रहे हैं। इलेक्शन के मामले में हवाले से भी चीज़ें मेरा ख्याल है अभी दोबारा भी जाएंगी। कुछ और भी मुमकिन है, सीक्रेट एक्ट वगैरह को भी चैलेंज हों, बाज़ पिटिशनें गई भी हुई हैं। अगले दिनों में भी ज़ाहिर मामलात आके बढ़ेंगे सियासी वाले से। किस तरह के वो सियासी केसेस सुनते हैं, क्या करते हैं, ये सवालात हैं। देखें, 2-3 बातें हैं जो मेरी अपने ज़राए से मालूमात हैं, या जस्टिस साहब को हम फ़ॉलो कर रहे हैं काफ़ी अरसे से। जब चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा के खिलाफ उस जस्टिस से इनके जो रेफरेंस दायर किया गया था, तो उस वक्त मैंने अपने तौर पे, ज़ाती तौर पे अपनी मालूमात के नतीजे में और अपने तज्ज़िये के नतीजे में इनके हक़ में बहुत कुछ लिखा, बहुत ज़्यादा कॉलम भी लिखे, लेकिन सोशल मीडिया पे तो बहुत सारे, यानी बेशुमार, सैकड़ों शायद हों। और मैं समझता था कि इनके खिलाफ ज़्यादती हुई है, गलत केस हुआ, और वो बाद में साबित भी हो गया। रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भी उसको ख़त्म कर दिया, और फिर बाद में इमरान खान ने भी कहा कि हमसे गलती हुई, और अब तो खैर हर चीज़ें बदल ही गई हैं सारी। तो काज़ी फ़ायद ईसा साहब का एक जूरिस्प्रूडेंस है, एक ख़ास असूल कानून है जिसको फॉलो करते हैं। एक तो वो बहुत अच्छी शोहरत रखने वाले जज हैं, बिल्कुल डेड ऑनेस्ट समझे जाते हैं, कि इंतहाई ईमानदार जज हैं। वो पहले वकील, टॉप के वकील, अच्छे बड़े वकील थे, वकील के तौर पे भी, और उनका उनका अपना कंडक्ट बहुत प्रोफेशनल रहा है, और वो बहुत ही एक क्लियर किस्म के जज रहे हैं, क्लियर हेडेड रहे हैं बहुत। उनका ज़हन बिल्कुल क्लियर है, मज़बूत नर्व्स हैं उनके, और इतने मज़बूत नर्व्स हैं, देखें ना, इतना बड़ा दबाव उन्होंने पूरा उस वक़्त जनरल फैज़ हमीद ने पूरा दबाव डाला, अपने पूरे अदारे को की ताकत इस्तेमाल कर डाली, लेकिन जस्टिस काज़ी फ़ायद ईसा हटे नहीं पीछे, और वो अपनी कानूनी महारत से उन्होंने पूरा केस बहुत अच्छी तरीके से लड़ा। उससे पहले जो फैज़ाबाद धरना केस में जो उन्होंने फैसला लिखा, और उसमें उन्होंने जनरल फैज़ हमीद का नाम भी डाल दिया और बहुत सख्त कमेंट दिए। उससे पहले कोयटा में केसेस में बलसाना हाई कोर्ट चीफ जस्टिस थे। तो वो स्ट्रॉन्ग जज तो हैं, और बड़े बोल्ड और बड़े फैसले करने का उनमें सलाहियत है, पोटेंशियल मौजूद है। तो उनमें क़ुव्वत फ़ैसला भी बहुत ज़्यादा है। लटकाते नहीं हैं, केस को लंबा नहीं करते कई महीने, जिस तरह जैसा अता बंदियाल ने लटका ही रखा मामलात को, वैसा नहीं करते। अपनी अथॉरिटी भी इस्टेब्लिश कराते हैं, वो इस बारे में काफ़ी हसास भी हैं, और वो सख्त और मजबूत फैसले कर सकते हैं। ये सारी बातें हैं। लेकिन काज़ी फ़ायद ईसा के जूरिस्प्रूडेंस में ये है कि वो पार्लियामेंट के मामले में दखल नहीं देते। मतलब है, ये कुछ जजेस इनके साथ जो करीबी जजेस में इनके करीबी जो हैं खासे, जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़ास तौर पे बड़ी क्लियर जूरिस्प्रूडेंस है कि अदालत अपना काम करे, पार्लियामेंट अपना काम करे। और ये है कि असूल कानून है। जो जजेस में मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट हैं, 2 बड़े स्कूल ऑफ थाट हैं, जिनमें से एक हल्का ये कहता है कि कानून साज़ी हमेशा पार्लियामेंट का काम है, जजेस का ये काम ही नहीं है। जजेस सिर्फ आइन को इंटरप्रेट कर सकते हैं, सिर्फ ताबीर तशरीह कर सकते हैं, कानून बना नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट का दूसरा हल्का है, पाकिस्तान में खासतौर पर जजेस का ये इफ्तिखार चौधरी के दौर में शोहरत हुई थी। उसके बाद भी कुछ जजेस ने ऐसा करते रहे कि जुडिशल रिव्यू हो सकता है, पार्लियामेंट से कवानीन अगर वो गलत हों, आइन से टकरा रहे हों, तो उनको रोका जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट अगर पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन इतनी भी सुप्रीम नहीं है कि भाई वो आइन की रूह ही बिगाड़ दे। ये इंडियन सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले हैं, 2-3 फ़ैसले उनके जुडिशल रिव्यू के हैं। उससे दुनिया भर में एक लिया गया जुडिशल एक्टिविज़्म पूरा सारा बना। तो हमारे भी जजेस जो अभी अता बंदियाल भी थे, सबरे साकिब निसार या जस्टिस जाजुल एहसन, मुनीब अख्तर वगैरह, ये सारे उस तरह के हैं जो जुडिशल एक्टिविज़्म के हामी हैं, जुडिशल रिव्यू भी कर सकते हैं।
کرنا چاہتے ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایسا نہیں ہے. وہ ان کے جورسپروڈنس ایسے نظر آ رہی ہے کہ وہ بظاہر ایسے لگ رہا ہے، اور میری معلومات یہ ہے کہ انہوں نے اس پہ ہوم ورک کیا ہے. اس سے پہلے لوگوں سے ملاقاتیں بھی رہی ہیں، قانون دانوں سے ہماری، تو ہر ایک سے یہ پوچھتے رہے یا اس پہ ڈسکس کرتے رہے چیزوں کو کہ بھی کیا بہتری چیزیں ہو سکتی. قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ جو بھی معاملہ کبھی ان کے سامنے جس سے امکان ہو سامنے آنے کا عدالت میں، اس پر رائے نہیں دیتے. اس بارے میں بہت پروفیشنل ہیں. اپنے قریبی دوستوں میں، نجی محفلوں میں بھی وہ رائے نہیں دیتے، اپنے مائنڈ کو پہلے وہ ظاہر نہیں کرتے. لیکن جو اصول ہیں یا ضوابط ہیں جن چیزوں پہ وہ چلتے ہیں، اس حساب سے وہ ہائی کورٹس کو بااختیار بنائیں گے. ان کا خیال یہ ہے کہ ہائی کورٹس کو پوری آزادی ملنی چاہیے اور پوری آزادی کے ساتھ اپنے معاملات طے کیے جائیں. ماضی میں ہم نے دیکھا ہے نا، جس طرح خاص طور پہ یہ جو الیکشن والا معاملہ تھا، یہ پشاور ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ دونوں میں یہ زیر سماعت تھا، لیکن عطا بندیال صاحب نے اس کو سو موٹو کے ذریعے اٹھا لیا. پھر پٹیشن بھی خیر ان کے پاس آ گئی اور انہوں نے سننا شروع کر دیا، اور ہائی کورٹس بالکل ایک بائی پاس ہو گیا، بالکل سائڈ لائن ہو گئی. لیکن چیف جسٹس عطا بندیال ایسا نہیں کریں گے. اگر ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے تو قطعاً وہ مداخلت نہیں کریں گے جب تک ہائی کورٹ ڈیسائیڈ نہ کرتے ہیں اس معاملے کو. آپ نے دیکھا جسٹس یحییٰ افریدی نے بھی ایسا کیا، حتیٰ کہ عمران خان کو سزا ہوگی لیکن انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے بلکہ ریلیف بھی نہیں دیا انہوں نے. حالانکہ وہ میرا ذاتی خیال میں تو ان کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی چاہیے تھا، کہ مثلاً سیشن کورٹ روک دینا چاہیے تھا کہ وہ جب تک حق دفاع طے نہ ہو جائے فیصلہ نہ کرے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. تو یہ جو جج صاحبان ہیں کافی سارے اس طرح کئی ہیں، اور سارے وہ اس وقت قاضی فائز عیسیٰ کا وہی حلقہ ہی اسکول آف تھاٹ وہی ہے. اس میں ہائی کورٹس میں اس کا نیگیٹو پوائنٹ یہ ہے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب جس طرح کر رہے ہیں، کیسز میں ڈیلے کر رہے ہیں، عمران خان کو ریلیف نہیں مل رہا، اور ابھی تک وہ اڈیالہ ہی منتقل نہیں کرا سکے ان کو چیف جسٹس صاحب، اور ظاہر تو نہیں نظر آ رہا کہ ایسے کریں گے. تو اس میں سپریم کورٹ کی طرف سے مداخلت نہیں ہوگی. تو یہ عمران خان نے تحریک انصاف کے لیے بہت اچھی خبر نہیں ہے. پھر وہ جو قوانین بنے ہیں، ان قوانین کو اگر وہ نہیں ہٹائیں گے، یہ اس وقت جو بنے ہوئے ہیں سیکریٹ ایکٹ وغیرہ کو، اگر یا آرمی ترمیمی ایکٹ وغیرہ کو، یا کسی اور اس طرح کا معاملہ جو چیلنج ہوا، تو اس وقت بظاہر نہیں لگ رہا کہ اس کو وہ کریں گے. وہ کہیں گے عدالت کا کام ہی نہیں ہے، یہ پارلیمنٹ کا کام ہے، جنائی پارلیمنٹ ہے کہ وہ دیکھے گی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو یہ بھی تحریک انصاف کے حق میں نہیں جاتا. پھر میرا خیال ہے وہ پولیٹیکل کیسز میں بھی انکریج نہیں کر رہیں گے. سیاسی کیسز میں ماضی میں ہم نے دیکھا ہے منصور علی شاہ اور کچھ اور جج صاحبان یہ کہتے رہے ہیں کہ بھئی یہ اپنے سیاستدان اپنے مسائل خود لڑے، اپنی لڑائیاں خود لڑے، سیاسی لڑائیاں لڑے نا، ہمارے پاس نہ لے کے آئیں، سیاسی معاملات ہمارے پاس نہ لے آئیں. تو وہ ان کو بھی میرا خیال ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ سیاسی معاملات میں لے کے پھنسنے کی کوشش کریں گے، اس سے بھی وائٹ کریں گے. یہ بھی تحریک انصاف کو سوٹ نہیں کرتا. الیکشن والا معاملہ یہ اہم ہے، اگر الیکشن ڈیلے ہوا تو یہ معاملہ جائے گا ضرور. اب اس میں بھی پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کہیں گے، اب آج ان کی کارروائی میں بھی کمنٹ سے بار بار آ رہا تھا کہ میں تو کانسٹیٹیوشن کو فالو کروں گا. کانسٹیٹیوشن میں تو بڑا کلیئر ہے کہ الیکشن کرانا کام الیکشن کمیشن کا ہے. الیکشن کمیشن جو کرے گا وہ پھر اگر یہ قاضی فائز عیسیٰ کی سپریم کورٹ ہے، یہ الیکشن کمیشن پہ دباؤ نہیں ڈالے گی، ایسے لگ رہا ہے بظاہر. یعنی میری ریڈنگ آبزرویشن یہ ہے، یہ الیکشن کمیشن کو پریشرائز نہیں کرے گی، الیکشن کمیشن بائی پاس نہیں ہوگا. وہ کہیں گے الیکشن کمیشن کہے گا جناب ہم نے 30 نومبر تک شیڈول دے دیا، حلقہ بندی ہوگا اور ہم الیکشن ڈیٹ دینے والے ہیں، اس سے پہلے ہم ووٹنگ لسٹ کراتے ہیں، جو کرتے ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ قانون کے مطابق چلیں آپ چلیں. تو یہ بھی پوائنٹ 90 دن میں الیکشن والی بات میرا نہیں خیال کہ موجود ہے. ویسے بھی اس وقت غیر عملی اور غیر حقیقی لگ رہی ہے، ٹائم بھی اتنا نہیں بچا، لیکن اس وقت امپاسبل ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہو سکے. الیکشن تو آپ کو اگر فروری میں مل جاتے ہیں تو تب بھی بڑی خوش نصیبی سمجھی جائے. ہاں، قاضی صاحب کے سامنے کچھ اگر ایسی پٹیشن ہو جاتی ہے تو فیصلہ وہ جلد کریں گے، کوئک کریں گے، اور پھر میرا نہیں خیال کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کو بھی یا کسی اور دباؤ کو اپنے سامنے لے آئیں گے. وہ یہ ممکن ہے کسی ایسے معاملے میں فل کورٹ بنانے میں ذرا بھی وہ ہچکچاہٹ نہیں کریں گے، اور ممکن ہے ایسے کسی بڑے معاملے میں اسی طرح لائیو دکھا دیں وہ کیس، چلیں جی لائیو ٹیلی کاسٹ ہوگا، اگلے 5-7 دن لائیو چلتا رہے، جو بھی ہونا سب کے سامنے ہو. اس معاملے میں ٹرانسپیرنسی کے بڑے قائل ہیں، اس کو وہ نہیں کرتے. ججز کو وہ اس کے حق میں ہیں کہ ججز کو جا کے یونیورسٹیوں میں جانا چاہیے، بات کرنی چاہیے، طلباء کے اسٹوڈنٹ کے سوالوں کے جواب لینے چاہیے. انہوں نے کیا بھی ایسا ہے، 1-2 یونیورسٹیوں میں ان کی تقریر، ان کی گفتگو وہ لائیو دکھائی گئی تھی. وہ اس کے بالکل اس کے حق میں نہیں ہے کہ اب بالکل پرائیویٹ ہو جائیں اور کسی سے بات نہ کریں. جو پرانا ایک کلاسیکل آرتھوڈاکس اسکول آف تھاٹ تھا ججز کا کہ آپ کسی سے بات نہ کریں، بالکل الگ ہو جائیں، کمنٹ نہ کریں، یہ ان کا ایسا نہیں ہے. وہ لیکن ایسے معاملے میں وہاں بھی کمنٹ نہیں کرتے. جب وہ یونیورسٹی میں گئے تھے تو اس میں بھی انہوں نے جو سوال انہوں نے کہا تھا کہ یہ میرے سامنے کل کو آ سکتا ہے معاملہ عدالت میں، تو میں بطور جج اس پہ رائے نہیں دے سکتا. لیکن ویسے بہت سے معاملوں میں اپنا وہ پوائنٹ آف، جیسے آج انہوں نے ریکوٹی کے بارے میں اپنی کلیئر رائے دی. انہوں نے کہا کہ ججز نے فیصلہ دیا اور اسے پاکستان کو $6.5 بلین ٹھک گئے، سیدھے ڈز لگ گئی.
لفظ انہوں نے اس طرح کے استعمال کیے. تو ان کا کہنا تھا کہ یہ غلط تھا یہ فیصلہ, اس میں تو پاکستان سپریم کورٹ نقصان تو نہیں ہوا, نقصان تو ملک کا ہوا ہے. تو اسی طرح کے معاملات ایگزیکٹو فیصلوں میں, اب اسے اچھی خبر سمجھے یا بری خبر سمجھے, جو اگلی حکومت آئے گی یہ اکتوبر تک تو رہیں گے, جو اگلی حکومت آئے گی 24 اکتوبر تک تو ہوں گے, تو اگلی حکومت جو آئے گی اگر وہ فروری میں الیکشن ہو جاتے ہیں, آتی ہے, اس کو 6-8 مہینے تو ہوں گے, تو وہ اپنے جو بڑے فیصلے کرے, چاہے وہ اسٹیل مل کو بیچے, پی آئی اے کو بیچے, کہ اور کچھ کرے, نجکاری میں کئی کوئی شبہات پیدا ہوں, جو ہوں, سپریم کورٹ نے مداخلت نہیں کرنی. وہ کہیں گے ٹھیک ہے بھائی ایگزیکٹو کا کام ہے, ایگزیکٹو نبھاڑے, ہمارا یہ کام نہیں ہے, پارلیمنٹ میں لیں, پارلیمنٹ میں اٹھائیں, جو چیزیں کریں. تو وہ یہ کچھ چیزیں نظر آ رہی ہے. باقی وہ ممکن ہے جوڈیشل ریفارمز کی کوشش کرے, فیصلوں کی رفتار تیز ہوگی. میرا خیال ہے روٹین کے معاملات سپریم کورٹ میں برڈن کم ہوگا. میرا اندازہ ہے کہ جتنی کیسز آج ہیں اکتوبر تک, اس میں کئی ہزارہ کیسز میں کمی ہوگی, برڈن خاصا کم ہوگا. کیس نمٹانے کی کوشش کریں گے, پرانے کیسز نمٹائیں گے اور اس کو سپیڈ اپ کریں گے اور تیز کریں گے فیصلے, جلد اور کوئک ڈیسیجن پاور ان کی بہت تیز ہے, بہت زیادہ ہے, کوئک فیصلے کرتے ہیں. تو اگلے 1-2 دن 4 دنوں میں کریں گے. جو وقت ضائع کرنے والے فیصلے ہیں ان سے جسٹس قاضی فائزی صاحب بچیں گے. عمران خان کو اس تحریک انصاف کو بڑا فوری ریلیف ملنے کی امید نہیں ہے. البتہ اگر ہائی کورٹ سے پہنچ کے اگر سپریم کورٹ تک جاتا ہے, اور وہ لا میں یہ بائی بک چلنے والے جج ہیں, یاد رہے یہ اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے لا کے مطابق فیصلہ کرنا ہے, کہ ہم انصاف یا اس طرح کے وہ جو ان باتوں میں نہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے قانون کے مطابق. تو قانون غلط بنا ہوا ہے, قانون میں کمزوری ہے, تب یہ قانون کے مطابق فیصلہ دینے والے جج ہیں. وہ کہتے ہیں قانون نہیں ہے تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے, قانون بدلیں آپ. جو قانون ہے, جو چیزیں ہیں, جو رعایتیں ملتی ہیں بنتی ہیں, وہی بنے گی, اس سے زیادہ نہیں بنے گی. یعنی آؤٹ آف دی باکس یا بالکل یا ایک آؤٹ آف دی وے مداخلت کرنے والے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہیں ہیں. عطا بندیال صاحب چلے گئے ہیں, لیکن ابھی ان کی عادت ہے نام بولنے کی, اگلے چند دنوں میں ٹھیک ہو جائے گی. تو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.